عابد محمد اذہان زیان خان یہ طالب علم جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے بچائے. یہ 1 سال میں ماشاءاللہ قرآن پاک کی مکمل کی. ہاں ایک سال میں پڑھے ہیں اور جو ہے 8 اسٹینڈرڈ پڑھ رہے ہیں, اسکول میں 8ویں کلاس پڑھ رہے ہیں. سید محمد بن سید جلال, سید عمر بن سید جلال کون ہے؟ عبد الحادی بن محمد شفیع کہاں ہے؟ کہیں تنہا نہیں. محمد طبیان کا ہے. محمد طبیان کا ہے. مسیح اللہ صاحب جلدی بلا لو, انہیں کا عمل ہے. آپ کون سا کام دونوں نہیں الحمدللہ. اس وقت جو ہے حضرت کی بات کو, حضرت کے بیان کو سننے کے لیے مجمع بہت دور سے بھی آئے ہیں, بنگلور سے آئے ہیں, جو یہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ہے. حضرت کی زیارت اور حضرت سے ملاقات اور حضرت کی بات سننے کے لیے, اور شہر کے مختلف حصوں سے بھی لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ. اور اس وقت کئی علماء جو ہماری نظر میں ہیں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے, اور اس محبت کا جو اظہار کیا ہے حضرت والا کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرمائے, اخلاص عطا فرمائے. ہمارے اس ادارے میں الحمدللہ اب تک تقریباً 200 کے قریب طلباء حافظ قرآن بنے ہیں. اور چونکہ ہمارے پاس قیام نہیں ہے, یہ غیر اقامتی مدرسہ ہے. بچے صبح میں فجر کی نماز کے بعد آتے ہیں اور عشاء تک رہ کر چلے جاتے ہیں. تو اس میں اکثر بچے اس وقت جو ہمارے پاس پڑھے ہیں اس میں سے اکثر بچے پروفیشنل کورسز میں بھی گئے ہیں. کچھ بچے ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں, بن گئے ہیں, ڈاکٹر بھی بن گئے. کچھ بچے حافظ قرآن بننے کے بعد عالم بھی بنے, انجینئر بھی بنے, اور بہت سارے ڈگری کے کورسز میں ہیں. اور کچھ طلبہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بننے کے بعد عالم بنے, مفتی بنے. اس طرح ایک غیر اقامتی ادارہ ہے, اور یہاں ماشاءاللہ یہ نظام ہے. اور یہ ہمارا جو نصاب ہے, جو شعبہ عالمیت کا بھی جو نصاب ہے 5 سالہ نصاب ہے, جو چونکہ ہم کالج کے بچوں کو ٹارگیٹ کیے ہیں. ویسے 7 سال 8 سال کے لیے نظام مدارس میں ہوتا ہے, تو ان بچوں کے لیے جو انگریزی پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. اگر کوئی پڑھا لکھا ہے, انگریزی پڑھا ہوا ہے, 10ویں پڑھا ہے, 12ویں پڑھا ہے, تو اس کے لیے مزید 8 سال دینا یہ تو ذرا دقت طلب بات تھی. تو اس کے لیے ہمارے بڑوں نے مشورہ کیا. یہ نظام بمبئی میں ہے, یہ نظام تمل ناڈو میں ونواڑی میں ہے, یہ نظام حیدرآباد میں ہے, یہ نظام بنگلور میں بھی ماشاءاللہ کئی بڑے بڑے مدرسوں میں شروع ہو گئے 5 سالہ نصاب. ان طلباء کے لیے جو ماشاءاللہ انگریزی پڑھے لکھے ہیں, ڈگری لیے ہوئے ہیں, ایسے طلباء کے لیے نظام بنا ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے تقریباً 50 سے زیادہ علماء یہاں سے فارغ ہوئے ہیں. اور ہمارے پاس 5 سال مقبلے کی تعلیم ہوتی ہے, مشکات کی تعلیم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ دارالعلوم دیوبند جاتے ہیں, وہاں کے داخلے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہوتا ہے, کبھی دارالعلوم وقت میں داخلہ ہو جاتا ہے. اس طرح کسی بڑے ادارے میں داخلہ لے کر ماشاءاللہ اپنی تکمیل کو پوری کرتے ہیں, اپنا کام پورا کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے مختلف جگہوں پر مختلف جہتوں میں وہ سب حضرات خدمت میں لگے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ حضرت کی توجہ ہے. حضرت ماشاءاللہ ہمارے اس ادارے کو 3ری مرتبہ تشریف لا رہے ہیں. اس سے پہلے 2 مرتبہ آئے تھے. حضرت کی توجہ کی برکت سے بہت بڑا کام اللہ نے ہمارے اس ادارے سے لیا. یہ تو قرآن کنڑ زبان میں ماشاءاللہ اس کا ترجمہ ہوا ہے. 4 سال پہلے کی بات ہے. ابھی میں نے جو ہمارے بہن بھی ہے ظفر بھائی, ان سے میں نے معلوم کیا اب تک کتنے اشاعت ہوئی ہے. وہ سنا رہے تھے تقریباً 7 مرتبہ کی اشاعت ہو گئی ہے, جس میں 14,000 قرآن
तक छप चुके हैं माशाअल्लाह। कन्नड़ ज़बान में नॉर्थ कर्नाटका में बहुत मांग है। वो कह रहे थे पहले हम साल में एक मरतबा छपाते थे, उसके बाद 6 महीने पर तरतीब आई, अब हर 4 महीने में छपाई 1000 की हो रही है। तो अल्लाह ने बहुत बड़ा काम किया है कन्नड़ ज़बान में माशाअल्लाह, तो काम हो रहा है। इसी तरह माशाअल्लाह हमारा जो रोमन इंग्लिश में काम हुआ है, आज से 5 साल पहले की बात है। हज़रत की मुलाकात मदीना मुनव्वरा में हुई मस्जिद नबवी में। उस वक्त हम भी हज के सफ़र में थे, 2018 की बात है। तो उस वक्त हज़रत अपने दिल की बात रखी, दर्द सुनाया कि कोई है कन्नड़ ज़बान रोमन इंग्लिश में तर्जुमा करने वाला, जिसको ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। उस वक्त हमारे साहिबजादे उस वक्त हमारे साथ थे, तो मैंने हज़रत के सामने पेश किया उनको, कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो ये रोमन इंग्लिश में कर सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी भी पढ़े हुए हैं। सेकेंड ईयर पीयूसी उनकी हुई थी और माशाल्लाह अंग्रेजी ज़बान पर कुदरत थी। तो फिर हज़रत ने कहा कि अच्छा चलो कुछ सूरतें मैं बतौर इम्तिहान के जांचने के हज़रत ने कहा कि कल इसका तर्जुमा करके ले आओ। तो चुनांचे सूरह फातिहा और दीगर 2-3 सूरतों को हज़रत ने कहा, तो उसका तर्जुमा जब लेकर आए, फिर दोबारा मस्जिद नबवी में हज़रत से मुलाकात हुई। तो हज़रत ने इजाज़त दी, दुआएँ की और तहरीर में हज़रत ने दुआ दी और इजाज़त भी दी माशाअल्लाह। उस तारीख से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये काम तकमील को पहुँचा है। हज़रत ने एक इशारा ये दिया था कि चूँकि अल्लाह का कलाम है, कुरान है, इसमें बहुत ज़्यादा शैतानी कोशिश होती है रुकावट डालने की। ये हमने इसका बहुत ही खुला हुआ तजुर्बा मुशाहिदा देखा। जब भी कोई इस सिलसिले में हम काम करते हैं, कोई ना कोई मसला आ जाता है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। अल्लाह के घर में बैठ कर खड़े होकर बोल रहा हूँ, आज भी ये कुरान की तकमील के सिलसिले में बड़े मसाइल हमारे सामने आए। अब तक यही परेशानियाँ दिक्कतें आ रही और ये हमें महसूस हो रहा कि शैतानी कोशिश है, किसी तरह रुकावट डालना चाहता है अल्लाह के कलाम का काम पूरा ना हो माशाल्लाह। लेकिन इसके बावजूद हज़रत की दुआ तवज्जो 2 मरतबा ये कुरान मजीद को हज़रत ने हरम शरीफ में ले जाकर काबतुल्लाह में, मस्जिद नबवी में, हुजूर के रोज़े के सामने इस सफ़र हज में तो हज़रत ने मुज़दलिफ़ा में, मिना में कुरान पर नज़र सानी की, वहाँ की बरकतें, वहाँ की दुआएँ और कुरान की मकबूलियत के लिए, तर्जुमे पर जो काम हो रहा है उसकी मकबूलियत के लिए खूब दुआएँ मांगी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी बरकत से आज वो दिन देखने को मिल रहा है। मैं तो समझ रहा था कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह के फैसले हैं। आज वो दिन अल्लाह ने हमको दिखाया है, वो दिन हमको देखने का मौका मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हज़रत के हाथों में वो कुरान मजीद मौजूद है, जिसका तर्जुमा हुआ है रोमन इंग्लिश में। इंशाल्लाह आज उसका इजरा होगा और फिर इंशाल्लाह कुरान चूँकि अभी प्रिंटिंग के मरहले से गुजर रहा है, अभी हमारे पास पूरा नहीं आया है, लेकिन कुछ नुस्खे हमने आज के दिन के लिए मंगवा लिए हैं। इंशाल्लाह आप हज़रात उससे इस्तेफादा करेंगे, आपको भी मौका मिलेगा। जिन जिनको भी कुरान की ज़रूरत है या कुरान पढ़ना चाहते हैं रोमन में, अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखा दें बाहर, इंशाल्लाह वो आप तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुँच जाएंगे। बहरहाल 2 बड़े काम इस वक्त यहाँ इस इदारे से हुए हैं, कन्नड़ ज़बान का और एक रोमन इंग्लिश का। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में ये बच्चों का खत्म कुरान का मरहला ख़त्म होते ही फिर इंशाल्लाह इजरा का काम भी होगा, फिर हज़रत वाला का लाजवाब खिताब भी होगा। आगे बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ, मदीना आओ। ये अब्दुल वकील है, सेकेंड ईयर पीयूसी किए हैं और 1 साल 7 महीने के अंदर इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। मोहम्मद तिबियान ये 3 साल में मुकम्मल किए हैं, 9 स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनकी सब 9 स्टैंडर्ड जारी। और कौन? सैयद उमर, ये भी माशाल्लाह पीयूसी सेकेंड पीयूसी ख़त्म किए हैं सैयद उमर। आज ये भी इंशाल्लाह इनका कुरान मुकम्मल हुआ। इन्हें बोला तुमको और सामने सब मिला के सबक सुनो, 5 का भी एक सबक एक साथ होगा। अच्छा ठीक पढ़ो, शुरू करो सब मिलकर साथ। बिस्मिल्लाह
قلتم ما ندري ما الساعة إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. حافظ ابراہیم اور حافظ عبد الدین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم. ابھی ایک بچی کا بھی ماشاءاللہ قرآن پاک ختم ہوا اسی لیے حاصل ہو رہی تھی ماشاءاللہ حضرت نے اس بچی کا بھی آخری سبق سن لیا ہمارے بھائی سید ساتھ ان کی بیٹی تھی اس کا قرآن پاک ختم ہوا ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يريد العاجلة عجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهجورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق اللہ. قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا، قرآن سمجھنا اور قرآن سمجھنا اور قرآن کی خدمت کرنا، حفظ کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے. صحیح انسان کون ہے؟ نیک وقت انسان. یاد رکھیں تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں سے لے کر وتر تک قرآن پڑھا جائے. سنتوں میں ضرور پڑھ لیجیے، فجر کی سنتوں میں ظہر کی سنتوں میں پڑھ لیجیے، پھر رات کی سنتوں میں پڑھ لیجیے. ایسا کرتے کرتے ایک پارہ دو پارہ بچہ ہو جائے. میں نے خود حضرت سے پوچھا، حضرت اگر غلطی آئے تو پڑھ رہے غلطی آئے تو کوئی بات نہیں، سلام کر لو اور سلام پھر کر. اور حضرت نے کہا میرے استاد نے مجھے یہ نصیحت، اب تک کیا ہے میں لکھنؤ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لکھنؤ میں قرآن شریف رات جیسے قل اعوذ برب الفلق پڑھو، قل اعوذ برب الناس پڑھو، یہ سب قرآن ہے. لیکن ترتیب سے ہمارا سفر ہوا مصر کا قاہرہ، تو ہمیں جہاں ٹھہرایا ساتھیوں نے وہاں قریب میں ایک مسجد کی طرف بھیڑ ہوتی، اتنی بھیڑ کیوں ہوئی؟ وہاں تو پتہ چلا وہ امام جو ہے وہ ترتیب سے قرآن پڑھتا. ہم جب گئے اس کو 10-12 درس فجر کی رائش کے اندر وہ 2-3 رکوع پڑھ لیتے ہیں، پھر جو سری نماز ہے اس کو جو پڑھتا ہو، لیکن مغرب میں پھر 2 پڑھ لیتا تھا، عشاء میں 2 پڑھ لیتا تھا. ہاں، اور وہ ان لوگوں نے کہا کہ اس نے اس طریقے سے کہ قرآن ضرور کی قرآن سننے کے لیے. اور اب بھی مصر کے اندر ایک مسجد ہے، اس وقت بھی ہے، یعنی یہ تو ہمارا جو سفر ہوا تب ہوا، لیکن اب بھی ایک مسجد ایسی ہے کہ جہاں پر رات کو بہت بھیڑ لگتی ہے، عورتوں کی بہت زبردست. اور وہاں قرآن مغرب کی نماز میں قرآن شاکر ہو گئے. مغرب کی نماز میں اتنا قرآن پڑھتا ہے تو تقریباً ایک پارہ پڑھ لیتا ہے، لوگ سنتے ہیں. عشاء کی نماز جو ہے 20 رات کی ہوتی ہے، شافعی حضرات نے 20 رات، اور اس میں جو ہے 2-3 پارے پڑھ لیتا ہے. فجر میں 2-3 پارے پڑھ لیتا ہے. جو سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے خود قصہ سنا. میں دیکھنے کے لیے گیا کہ اچھا کوئی تھکتا نہیں، مرد ہے اور سب دھیان سے قرآن سنتے ہیں. تو ہم بھی گئے اس مسجد میں، ہم نے بھی سنا. تو سعودیہ کے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ میں صرف دیکھنے کے لیے ریاض میں بڑے بڑے لوگ، مکہ مدینہ میں ابھی کیوں درجے کو علماء ہے، لیکن ریاض میں کہیں بڑے بڑے علماء کو رکھا ہے ریاض میں. میں مستقل سفر کر کے گیا یہ منظر دیکھنے اتنی شروع کیوں ہوتی ہے. وہاں پھر بات تو شروع ہو گئی تھی
وہ عالم کہتے تھے میں ایئرپورٹ پر پہنچا اور چونکہ مجھے مغرب کے نماز کسی بھی حال میں پڑھنی نہیں، وہاں دیکھے مغرب کے نماز کتنا بڑا پڑتا ہے، اور اثر کے وقت پر فلیٹ ہوا وہاں سے ایک رستہ تھا، تو میں نے ڈرائیور کو کہا کہ مجھے مسجد میں جانا ہے، جانتی مسجد؟ ہاں ہاں، آدھا مسجد القرآن، اس مسجد کا نام ہے مسجد القرآن، سر کی مسجد۔ آپ محلہ والا جانتے ہو؟ سب جانتا ہوں، تم میرے ساتھ بیٹھے، اب بیٹھے امام صاحب سنا رہے تھے کہ اب بیٹھے ٹریفک بھی نہیں، اب ٹریفک کی وجہ سے جو ہے وہ سورج دور ہونے کا وقت قریب آیا، اور مجھے ٹینشن یہ تھا کہ مجھے کسی بھی حال میں وہاں پر مغرب کی نماز پڑھنی ہے، تاکہ مغرب پڑھوں، عشاء پڑھوں، فجر پڑھوں، اور پھر دوسرے دن فجر پکڑ کے لیا جائے۔ اب جب مغرب کا دونوں کا وقت قریب آیا تو ڈرائیور جو تھا تو اس نے کہا لمحہ وہ پہچانتے تھے بڑے عالم ہیں میرے ساتھ بیٹھے، وہ نیچے اترا اور نیچے اتر کر کے بقالے میں گیا، بقالے میں جا کر کچھ لے کر آیا، میں کھڑا ہوا ایک کون سا کھڑا ہوا تو یار مجھے وہاں مغرب کی نماز پڑھنی ہے اور تو بقالے پتہ نہیں کیا خرید رہا ہے، تو اس نے کہا معذرا سے مجھے معاف کر دینا، اصل میں روزے سے اور افطار کرنے کے لیے میرے پانی نہیں ہے، کھجور نہیں ہے، بقالے میں ہمیں کھجور لینے گیا، تو امام صاحب نے کہا کہ یہ ڈرائیور نے بھی مجھے دعوت دی کہ مجھے بھی روزہ رہنا چاہیے کہ اتنا مشغول آدمی ہے، تھکا ہوا ہے روزے سے، وہاں پہنچا تو مغرب کی اذان ہو رہی ہے، جلدی میں نے وضو کیا، وضو کر کے نماز میں شریک ہو گیا، 2 پارے پڑھے مغرب کی نماز۔ اچھا، اور یہ عالم تعلق نہیں، ہمارے تعلق تعلق ہوتا ہے کھلبڑا ہوتا ہے پرانا سے 2 پارے، اور وہ کہتے تھے کہ بڑے مشکل سے مجھے جگہ ملی ہے نماز پڑھنے کی، نبی عورتیں قرآن کا تعلق، عشاء پڑھی، عشاء میں 3 پارے پڑھے، فجر صبح صادق ہوتے ہی شروع کرتے تھے 2 پارے ہو جاتے، یعنی سمجھ لو کہ دن میں 4 پارے 5 پارے 4 پارے 5 پارے، اور پھر قرآن ختم کر کے والناس میں ختم کر کے والناس میں ختم کر کے بیٹھ ہی جاتے ہیں، پھر علی بلام کی شروع۔ یہ قرآن کا تعلق ہے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا اور اس کو اللہ قرآن دیتا ہے، اللہ اس میں عقل شکل نہیں دیکھتا کہ کون عقل والا ہے، کون شکل والا ہے، کون خوبصورت ہے، کون مالدار ہے، اللہ یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں طلب ہے۔ اس پر کا قصہ سناتا ہوں مدینہ منورہ کے یہودی کا۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا اسلم۔ یہ اسلم نام زینب نام کے یہودیوں کے اوپر سے چلے آ رہے ہیں، حضور نے اسے منع نہیں کیا، حضور نے اسے روکا ہے، یہ یہودیوں کے نام کے اوپر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو تھی وہ یہودیہ تھی، اس کا نام تھی زینب۔ تو یہ اصل کی یہودی تھا، مدینہ منورہ کا یہودی تھا، بہت بڑا مالدار۔ مدینہ منورہ سے وہ ایران تک جاتا ہے، اور ایران تک پہنچ کر جو ہے وہاں پہنچ کر وہاں سے ہیرے جواہرات وہاں کے پتھر وہاں لاتا تھا اور لا کر مدینہ منورہ میں بیچتا تھا، دمشق میں بیچتا تھا، رستے میں ساری کتیاں آتی ہیں، دمشق ہے، سارے کے سارے شہر آتے ہیں، بیچتا تھا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں اس بات رکھی تھی کہ جو خریدتا تھا بک جاتی تھی۔ تو وہ اصل میں جب ایران پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بازار میں ایک لڑکا کھڑا، نہ شکل نہ عقل، کھڑا ہوا۔ واستو کہتا تھا میں روزانہ بازار میں جاؤں خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے، تو لڑکا وہیں کھڑا ہوا مجھے۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ تم کون ہو، نہ تمہاری شکل ہے نہ عقل ہے۔ اس نے کہا کہ میں غریب ہوں اور یتیم، میرے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں، نہ کوئی میری تربیت کرنے والا، نہ کوئی مجھے دینے والا، میں کھڑا رہتا ہوں، تو لوگ آتے ہیں پیسہ دے جاتے ہیں، تو کھانا دے جاتا ہے، میری ضرورت کی ہو جائے چلا جاتا ہے۔ تو اسلم نے کہا تجھے میں یثرب لے جاؤں؟
ध्यान से सुनना है किस्सा। मैं तुझे वहां लेता हूं यसरफ, वहां मुझे ले दो, मेरे पास पैसे नहीं। उसने उसे बगैर पैसे के खरीद दिया, पकड़ गया कि चल मेरे साथ, तेरे कपड़े लाएंगे, कपड़े लेकर मुझे उनके पर बिठा। अब चलते 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 ये मदीना मुनव्वरा पहुंचा, ये असलम भी पहुंचा और ये लड़का भी पहुंचा। न शक्ल है न अकल है, किताबों में लिखा है कि न शक्ल न अकल, और सारे के सामने मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो अस्तर ये सोच रहा है मैं तो कोई चीज देश में जाता हूँ, चीज भी कहती है ये लड़के बेच दूंगा, ऐसा मिलेगा। तो मदीना मुनव्वरा में उसका ऑफर निकाली असलम ने, भाई ईरानी लड़का आया है उसको खरीदेगा। मदीना वाले देखने आते थे, मदीना वाले कहते थे अरे इसको खरीद के क्या करेंगे, तो शक्ल है ना अकल है, इसको खरीद के क्या करेंगे। तो किसी ने खरीदा उस लड़के को। फिर उसने ऐलान किया कि भी जो है जिस भाव से मैंने खरीदा वो भाव दे दो उसको। हालांकि खरीदा था नहीं, इसे उठा के लाया तो मदीना वालों ने कहा कि नहीं खरीदा। फिर उसने ऐलान किया कि भाई तुम जो है फ्री ले लो, फ्री ले जाए, आप आ जाओ एग्रीमेंट कर लो और फ्री ले जाओ। तो मदीना वालों ने कहा कि इसको फ्री खरीदना भी खसारा, क्योंकि खिलाने पिलाने का खर्चा हो, खिलाने पिलाने का खर्चा। कलम है कि किसी ने खरीदा नहीं, किसी ने नहीं खरीदा, और लड़का जूतों से खड़ा रहता था वहां बाजार में, और ये असलम की का कारोबार था, तो कारोबार बैठा हुआ देखता रहता था, कोई आता है नहीं आता, कोई खरीदता है नहीं खरीदता, कोई हाथ डालता है नहीं डालता, कोई पकड़ता है नहीं पकड़ता है, सब चीज चल रही है। तो मदीना मुनव्वरा में एक लड़की थी, उसका नाम था तस्बीता। क्या नाम था भाई? तस्बीता। ये कवारी थी और मालदार थी और बहुत हसीन और जमील थी, बहुत खूबसूरत थी। ये रोजाना सौदा लेने के लिए आती थी बाजार में, उसको देखती एक खड़ा हुआ, तो उसने पर्दा जाकर पूछा फिर तू है कौन, रोजाना तो यहाँ खड़ा रहता है। तो उसने कहा कि मेरा तो कोई नहीं है, ये असलम मुझे लिए लाया है। बोले कि तू तुझे खाना वगैरह कौन देता है, तुझे जो मिल जाता है खा लेता। तो रोजाना तस्वीर का जो है जब घर से आए कभी दूध ले आए, कभी खजूर ले आए, कभी रोटी ले आए, कभी पनीर ले आए। मदीना मुनव्वरा में पनीर बहुत होते हैं, पनीर ले आओ उसको दे दे। एक दिन ये तस्वीर का ने कहा इतना सेट का है, एक वो खड़ा असलम, वो खड़ा, इसने असलम को बुलाया, असलम यहाँ। वो आया, इस लड़की को तू बेचेगा? तो उसने कहा जिस भाव से मैंने लिया वो भाव लगना ना, प्रॉफिट में कितना बड़ी प्रॉफिट देगी। वो कहता जो दे रहा हूं दे दो, कहता तुझे चाहिए कितना, और मैं पैसा है मेरे पास, मैं खरीद दूंगी। खरीद क्यों? मैं खरीद दूंगी। चुनाचे कीमत तय हुई और कीमत तय होकर उसने इस लड़के को खरीद। अब ये बन गया तस्बीता का गुलाम। घर ले कमजोर था, बीमार था, और घर में आकर मजदूर से कह दिया अभी तो ये कमरा इसका है, जो काम करे करे, न करे तो कोई उसको काम सौंपे नहीं। और उसको भी कह दिया मुझे वक्त पर खाना मिल जाएगा, वक्त पर खजूरी मिल जाएगी, वक्त पर तेरा सारा काम हो जाएगा। तू जो है खजूरे में मेरे बाप है, जितना काम कर सके करना, न कर सके छोड़ दे। कुछ मेरा बोला तेरा सारा खर्चा मेरे से। एक दो साल गुजर गए, बेचारा कमजोर था, बीमार हो जाता था, बुखार बहुत रहता था उसे। मक्का मुकर्रमा में एक ताजिर थे, उनका नाम था अबू हुज़ैफा। ये कहते थे मुझे मदीने की लड़की से शादी करनी है, इनके ज़हन में था।
نہیں مدینہ کی لڑکی سے مجھے شادی کرنی، مال بہت ان کے پاس، یہ مدینہ منورہ ہے اس غرض سے کہ بھی میں دیکھوں گا مدینہ منورہ اور کوئی لڑکی مل گئی وہاں سے، اور لڑکی بھی خاندانی ہونی چاہیے. یہ تصویر تھا، یہ بازار میں تھی، یہ غلام کو لے کر تو کام ہمارا کے لیے آئی، اور یہ ابو حذیفہ یہ بھی اپنے کام سے مکہ سے یا اپنے کسی کام سے بازار میں آئے، تو ان کی نظر تصویر پر پڑ گئی، تصویر کی نظر ان پر پڑ گئی. تحقیق کی، پتہ چلا کیا کمالی لڑکی ہے، ابو حذیفہ جو یہ بھی کما رہے ہیں، اور ان کا بھی ارادہ ہے یعنی ان کی کوٹھی ہے مکہ میں، تسمیہ کی کوٹھی ہے مدینہ میں. چلو بات چیت ہو گئی اور دونوں میں نکاح ہو گیا، تسمیہ کا اور ابو حذیفہ یہ ہو گیا. اب جو ہے تسمیہ نے نکاح سے پہلے شرط لگی، میں تجھ سے شادی کروں گی لیکن کئی شرطیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے یہ لڑکا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. کون سا لڑکا؟ وہ نہ شکل نہ عقل، پھر تو مجھے مکہ لے جائے گا، مکہ رکھے گا، یہ بھی میرے ساتھ ہے. اب اس زمانے میں چیز بہت بڑی چھوٹی ہے، کہیں پر بڑا رہے گا، کھانا وانا دیتے رہیں گے. بات ختم ہو گئی، شادی ہوئی. اب ان تینوں نے سفر کیا مکہ کا، ابو حذیفہ، تسمیہ اور یہ ایرانی لڑکا. مکہ مکرمہ پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچے تو دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کا اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ آواز مکہ میں ملنے کی تو ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ابھی آواز آ رہی ہے، چلو ہم دیکھیں تو صحیح کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، ان تینوں نے اسلام قبول کر لیا. اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت کر کے جب پتا چلا کہ حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو ان تینوں نے سوچا چلو ہم مدینہ منورہ دیکھیں. ہجرت ہو گئی مدینہ منورہ میں، مکہ کا مکان تھا اور مکہ مکرمہ میں ابو حذیفہ کا مکان تھا. یعنی مکہ مکرمہ میں شوہر کا بنگلہ تھا اور مدینہ منورہ میں بیوی کا بنگلہ تھا. مدینہ منورہ آ کے رہنے لگے. مکہ مکرمہ کے گھر کو جو بند کر دیا انہوں نے، حضور یہاں آ گئے، سارے صحابی یہاں آ گئے، حضور یہاں آ گئے. ایک دن رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تاریخ کی حضرت عائشہ تو حضور آواز دے رہے تھے، اویش آگے ہوتے تھے تو رات حضرت عائشہ اور حضرت عائشہ گھر میں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے کہہ رہے تھے، اویش بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت کو سننا، لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا لیکن پیار میں حضور پرویش کہتے تھے، پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائش کہتے تھے، عائش. پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیرا کہتے تھے، پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیقہ کہتے تھے. یہ تین نام تھے تو پرویش کہتے تھے، کبھی عائش کہتے تھے. تو بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں پرویش کہاں ہے؟ پرویش تمہارے جہاں نکلی گھر میں عائشہ کا چلے. یہ تو سونے کا وقت ہے. اب حضور بھی پریشان، رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، مائیں بھی ڈھونڈ رہی ہیں، سب ڈھونڈ رہی، پتہ نہیں عائشہ کہاں گم ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ روتی ہوئی ہے حضور کے پاس. جب روتی ہوئی آئی تو ماں نے دیکھا کہ عائشہ روتی ہوئی آ رہی ہے. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ جذبات کی ہو، کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اور میں کافی دیر سے تمہیں پکار رہا ہوں، عائش عائش عائش، اب پتہ نہیں تم تک آواز پہنچتی کہ نہیں پہنچتی، لیکن حضرت عائشہ جو ہے آپ رو رہی ہے، رو رہی ہے. آپ نے بتایا کیا قصہ ہے؟ یہ فرمایا حضرت ایک لڑکا تھا وہاں قرآن پڑھ رہا تھا اور میں پیچھے بیٹھے بیٹھے قرآن سن رہی، اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا تھا وہ لڑکا
کہ جیسے میرے دل میں وہ آئے کہ اتر گئی. بس میں سوچتا تھا اب یہ رکوع ختم کرے, یہ رکوع ختم کرے, یہ رکوع ختم کرے, پھر جاؤ. لیکن وہ پڑھتا ہی جاتا تھا لے کے اندر. اور میری خواہش حضرت یہ ہے کہ آپ بھی چلیں, آپ بھی سنیں. چنانچہ روایت میں میرے حضرت عائشہ حضور کو اپنے رات کے لباس میں لے کر گئی. آپ بھی ہیں میرے ساتھ. تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ظاہر بات ہے کہ پیچھے وہ معلوم بھی آ گئی, مکانات تو قریب قریب تھے. اچھا یہ جو لڑکا پڑھنے والا ہے قرآن, اسے کچھ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے. پیچھے تو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, قرآن شریف سن رہے ہیں, کچھ پتہ نہیں کون پیچھے بیٹھا ہے. اتنا اچھا قرآن پڑھا کہ حضور رونے لگے. جب فارغ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت کے اندر ایسے نوجوان پیدا کیے ہیں جن کی آواز اتنی اچھی ہے اور جن کا قرآن پڑھنا پڑھانا اتنا اچھا ہے. اور وہ لڑکا کون تھا؟ بڑی ایرانی لڑکا تھا, سالم مولا حذیفہ, جن کا نام حدیث میں آتا ہے سالم مولا حذیفہ. سارے قاریوں کے سارے حافظوں کے امام یہ بنے. نہ شکل نہ عقل, یہودی نے اٹھایا, تسکیتا نے خریدا, مکہ لے گئی, مسلمان ہوئے اور یہاں آ کر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. یہ بنے سالم مولا حذیفہ. اب سالم مولا حذیفہ کے بارے میں اپنے اساتذہ سے سن لینا کہ جتنے بھی حفاظ ہیں یا جتنے بھی قراء ہیں, جتنے بھی قاری ہیں, ان سب کے امام سالم مولا حذیفہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت قریب کیا سالم مولا حذیفہ. اور مسجد نبوی بن گئی تھی. آپ نے محل کی مسجد بنتی نہیں مدینہ منورہ میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کو ایک امام بھی بنایا سالم مولا حذیفہ. تو روایت میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی حضرت عمر اور حضرت ابوبکر دونوں ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے اور اتنا اعتماد کیا. حضرت عمر کا جب انتقال کا وقت قریب آیا, حضرت عمر کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عمر نے وصیت اور یہ وصیت کی کہ آج اگر سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتا تو میں اس کو امیر بنا دیتا. اتنا اعتماد کیا کہ قرآن کی برکت ہے. نہ شکل ہے نہ عقل ہے, سکھانا کہ اونچا آدمی قرآن کے اندر یہ دیکھی بھی جاتی ہے کہ شکل ہے کیا. ہم مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک کبھی بیٹھنے کا موقع ملا اور کون میں سے آواز آتی ہے قرآن پڑھتے ہیں. اعلیٰ لڑکا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے اچھی آواز میں, اور سارے بڑے بڑے علماء بیٹھ کر اس کا قرآن سنتے ہیں. ابھی تو یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے. یہ جو مکاتب آپ تیار کر رہے ہیں, بہت بڑی ساتھ کی علامت ہے. بخاری پڑھانا اتنا زیادہ فرض نہیں ہے بھائی کہ ذہن پر رکھنا. بخاری سے مقدم ہی ان کی مکاتب ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مکتب کا میرے پاس استاد آئے اور ایک شیخ الحدیث آئے, تو میرے نزدیک میرے دل کے اندر عزت اس کی زیادہ ہو کہ قرآن کی کوئی خدمت کر رہا ہے. شیخ الحدیث سر آپ کو اٹھائیں گے, پپا کہتے ہیں میرے سر آپ کو اٹھا, اس کی عزت ہوتا ہے. لیکن اصل یہ ابا ہمیں کہتے ہیں پڑھائیں گے. اسی کے بعد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اگر کسی جگہ پتہ چلتا فلاں جگہ اس میں بچے حافظ ہو رہے ہیں فلاں جگہ, تو ابا تو ویسے دعوت کے سامنے اتنے مشہور تھے کہ سامنے جا نہیں سکتے تھے, لیکن حضرت جی سے پوچھتے اور حضرت جی سے پوچھ کر یہ کہتے تھے کہ حضرت فلاں جگہ اتنے بچے فلاں حافظ ہو رہے ہیں اور میری خواہش ہے کہ میں وہاں جا تھوڑا ان کو ہدیہ دے دوں, تھوڑا ان کا قرآن سے تھوڑا جا کر دعا کرا دوں. حضرت جی کہتے تھے فجر کا بیان بھی کرنا ہے, فجر کا بیان بھی کرنا ہے. حضرت انشاءاللہ ہوگی تو آپ مجھے اجازت ہے اس وقت تک تو آئیے میں. تو یہ قرآن کی خدمت مکاتب کو قائم کرنا
یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اگر ہم نے قرآن کی خدمت نہیں کی، قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کی دھیان نہیں دیا، یہ سب کچھ دن ہمارے گھر میں نہیں سکتے. اسی زمانے میں قرآن شریف کی اتنا لوگ پابند ہوتے تھے کہ مائیں بہنیں لسی بناتے بناتے 5 پارے پڑھ رہی تھی. دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جہاں 100% 100% مرد عورت 100% موریتانیہ کا ملک ایسا ہے جہاں 100% آپ کو پاس ملے. گھر میں کتنے لڑکے لڑکیاں ہوں گی سب. اور اگر کسی جگہ کوئی آدمی نہ ہوا تو بہت بڑا عیب سمجھتے ہیں. جو حافظ تھے حافظ نہیں، تیرا گھر تو مائل سمجھتا ہے. اس لیے قرآن کو پھیلانا، اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا. الف لام میم، الف اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، لام اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا. ہمالیہ پہاڑ پر اور بڑی مشکل سے قرآن جمع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی یہ شکل نہیں تھی جو ابھی ہے. ابھی تو قرآن کی شکل اس کے ساتھ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. لیکن پاس ہے 5 پارے کسی کے پاس ہے، 6 پارے کسی کے پاس ہے، 10 پارے کسی کے پاس ہے. حضرت حفصہ کے پاس پورا قرآن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. میرے خواہش اور نیت ہے کہ اس قرآن کو جمع کیا جمع کر لیا. تو صدیق اکبر کے سامنے جب بات رکھی امیر المومنین تھے تو صدیق اکبر بہت ناراض ہوئے، سخت ناراض. حضور نے یہ کام نہیں کیا تو مجھ سے کروانا چاہتا ہے. حضور نے یہ کام کیا ہے میں کیوں سنوں. اس مسئلے میں عمر کا بڑا اختلاف نہیں ہوا. حضرت عمر مسلم تھے کہ قرآن جمع ہونا چاہیے، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ قافلے چل رہے ہیں، غزوے ہو رہے ہیں، جہاد ہو رہے ہیں، حافظ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں سب حافظ تھے. 100% ماں ہمارا سب حافظ تھے. سب لوگ گئے بس شہید ہو رہے ہیں. اگر خدا نہ خاصا نے دھیان نہیں دیا کہ قرآن سے سمجھ آئے. لیکن صدیق اکبر نہیں مانا. چلو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے. کچھ دن کے بعد حافظوں کی جماعت شہید ہو گئی. مجھے میں خبر آئی کہ حافظ شہید ہو گئے. اب حضرت عمر پھر آئے حضرت عمر اور کہا کہ دیکھو اتنے حافظ شہید ہو گئے. اب جو ان کے ساتھ تو قرآن لے اب وہ تو آج تک کسی کو سمجھائیں گے نہیں بتائیں گے شہید ہو گئے سارے. اب بتائیے میری رائے کے بارے میں. حضرت بکر نے کہا کہ ہاں تمہاری رائے ٹھیک ہے، قرآن جمع ہونا چاہیے. تو کیا کریں؟ تدبیر مشورہ. اس مشورے میں ہم لوگ کرتے ہیں حضرت عمر ابی بن کعب، ابو موسیٰ اشعری، خالد بن ولید، عبداللہ بن مسعود جن کا قرآن سے تعلق تھا. اس میں آگے آگے تھے ابی بن کعب اور مائیں یہ آگے بٹھایا، باقی مسلمانوں کو پیچھے بٹھایا اور یہ طے کروایا کہ اگر قرآن جمع کرنا ہے تو کیسے کریں. رائے آئی تو سب سے اہم رائے یہ آئی کہ حضرت یہ قرآن ہے، اے حافظ ہو گئے شہید ہو گئے تو اس کو جمع کرنے کے لیے کچھ شرطیں رکھی جائیں. تو بتاؤ کہ سب سے پہلے شرطیں رکھی جائیں کہ اعلان کرو کس کے پاس کون سی آیت لکھی ہوئی ہے وہ لے کر، اور اس پر تو گواہ ملا ہے. میں نے لکھی تھی یہ گواہ تھا، یہ گواہ. پھر وہ آیت جمع اپنے بیت المال میں جمع کیا. یہ باتیں ہو. اب روزانہ مسجد نبوی میں ایک طرف مرد ہوتے تھے ایک طرف عورتیں ہوتی، اور
اب آئے حضرت عثمان وغیرہ سب تھے، حضرت علی وغیرہ سب تھے، انتے میں کسی نے جس کے بعد جو ہے وہ لا، اب لائی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ پڑھا گیا، پڑھنے کے بعد کہا میں سب کو یاد ہے یا ہاں یا اجماع ہو گیا؟ مثال دے رہا ہوں، سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص تو سب کو یاد ہے یا یاد ہے؟ حضور ایسے ہی پڑھتے تھے؟ ہاں ایسے ہی پڑھتے تھے، یہ بات کیا ہوگی؟ اچھا آپ کے پاس سورہ اخلاص ہے تو آپ نے لکھی تو ان کا جواب کون ہے؟ کہ یہ تو گواہ یہ ان کے سامنے لکھی، ان کے سامنے کبھی کبھی کوئی 10 گواہ لاتا تھا، کبھی کوئی 5 گواہ لاتا تھا، لیکن کم سے کم 2 گواہ تو ہونی چاہیے۔ اس طریقے پر پورا قرآن جمع ہو گیا اور پورا قرآن محفوظ تھا حفظہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کو حضرت حسین نے منع کیا، میں نہیں دیتی قرآن۔ حضرت عمر نے کہا کہ بیٹی میں آج کو جو ہے قرآن واپس کروں گا، خالی دیکھنے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ برابر ہے کہ چنانچہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، اس کو ملایا، سارا کا سارا قرآن جمع ہو گیا۔ 2 آیتیں جو ہے کسی کے پاس تھی نہیں، یا سب کچھ ایک سورہ توبہ کے اخیر آئے، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ یہ آئے اور ایک آئے من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ سورہ حشر۔ یہ تو آیتیں سارے مدینہ والوں کو یاد ہے، لیکن لکھی ہوئی کسی کے پاس بھی نہیں۔ سب کہتے ہیں یہ تو آیت ہم نے کئی مرتبہ حضور کو سنی ہے اور ہمیں حفظ بھی یاد ہے۔ تو سیدھے بہتر نے کہا کہ ہم قرآن میں داخل نہیں کریں گے، ان 2 آیتوں کو قرآن میں داخل نہیں کریں گے جب تک کہ لکھا ہوا ملے کسی کے پاس اور اس پر جو گواہ ملے۔ جو ہم نے شرطیں رکھی ہیں وہ شرط پوری ہونی چاہیے۔ سارا قرآن جمع ہو گیا، سب جگہ لوگوں کو بھیجا، تو یہ تو آیا کہ کس گواہ لکھی ہوئی ہے، کہ گواہ لکھی ہوئی تو نہیں ہے لیکن یاد ہے۔ اب کیا کرے؟ قرآن میں رکھے، قرآن سے نکالے۔ یہ بھی تو ہے، کوئی چیز قرآن میں ہے سب کو یاد ہے اور قرآن سے خارج کر دے گا، بہت بڑی بات ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بہت دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ آیتیں تو ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن لکھی ہوئی کسی کے پاس نہیں۔ حضرت عائشہ سے تنہائی میں مشورہ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹی کیا کریں، جاتے اعلان کر دیں کبھی آیت کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں ہے اس لیے ہم اس کو قرآن میں نہیں لے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے کہنے ایسا کوئی نہیں کر سکتا، سب کو جب یاد ہے یہ بھی تو اجماع ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا ساری امت کو یاد ہے، سارا مدینہ جانتا ہے، میں جانتی ہوں، سب جانتی ہیں، تو یہ بھی دلیل ہے کہ قرآن جب تم نے اور لکھنے کے بعد یہ قانون تو تم نے بنایا ہے، آسمان سے تھوڑی آیا ہے۔ حضرت عائشہ نے میری بات سمجھ آ رہی نہیں ہے بھائی لکھی جو ہونی چاہیے وہی تو نہیں ہے آسمان سے، یہ تو تم نے بنایا ہے قانون، اپنا قانون توڑو اور قرآن میں سے نکال دو، یہ تو بہت بڑا عذاب آئے گا۔ اچھا چلو ٹھہرو اور سوچو دعا مانگتے۔ ایک صحابی تھے ابو خزیمہ، یہ سفر پر گئے ہوئے، یہ سفر سے واپس آئے، تو واپس آتے ہوئے مدینہ منورہ میں دیکھا کچھ مایوسی کی حالت ہے، کچھ گڑبڑ ہے، فضائیں ٹھیک نہیں لگ رہا معاملہ۔ ان کے 2 بیویاں تھیں، دونوں بیوی کے مکان قریب قریب، بیچ میں انہوں نے اپنی اونٹنی کھڑی کی اور دونوں بیویوں سے کہا باہر آئے، یہ کہا مدینہ کی ڈیزائن میں ٹھیک نہیں لگ رہی، کوئی مسئلہ ہوا ہے مدینہ میں کیا خزیمہ نے پوچھا؟ فرمایا مسئلہ تو بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے۔ کیا مسئلہ؟ وہ پورا قرآن جمع کر دیا، صرف 2 آیتیں نہیں مل رہی ہیں، اس کی وجہ سے سوچا جا رہا ہے کہ اسے قرآن میں رکھیں یا کریں۔
ارے بہت بڑا مسئلہ ہے. اب خزیمہ نے کہا کون سے آئے ہیں؟ تو دونوں بیویوں نے وہ آئے پڑھ کے سنے کہ دونوں حافظہ تھی. اب خزیمہ نے کہا وہ تو میرے پاس ہے، وہ تو میرے پاس ہے پیچھے کے اندر. اوکے وہ گھر میں ایک بیوی کے گھر میں ایک آئے تھے، ایک بیوی کے پاس ایک آئے میرے پاس. دونوں جب گھروں میں گئے، گھروں میں جا کر جو ہے وہ دو آیتیں نکالی اور وہ دو آیتیں نکال کر فوراً جو ہے مسجد نبوی میں گئے اور مسجد نبوی میں لوگ اداس رکھ رہے تھے. چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں تھی ان کے پاس. حضرت کیا معاملہ ہے؟ یہ کا معاملہ یہ ہے کہ دو آیتیں نہیں مل رہی میرے پاس ہے. صدیق اکبر نے کہا اللہ اکبر ثبت الخیر، خیر ثابت ہو گئی میرے پاس. بلاؤ بلاؤ سب سنا والوں کو بلاؤ، سمجھنے والوں کو بلاؤ، سنیں گے نا؟ سب سنیں گے، سب کہیں گے ہاں یہ برابر. پھر لکھا ہوا مل گیا تو کہا بلا میرا فوراً جو ہے ایمرجنسی مشورہ. کشتی مشورہ نہیں ہوتا، یہ جو کشتی مشورہ ہوتا ہے نا بہت اس کو مشورہ نہیں کہتے. لوگ فون کو مشورہ کرتے ہیں، تو مشورہ نہیں. مشورے کے مطلب تو آ کر بیٹھو اور پھر مشورہ کرو. کشتی مشورے سے خیر نہیں کہتے. بیٹھو سوچو کوئی کس طرح کرتے تو وہ کشتی مشورہ والا ہے ہی نہیں. سب کے روایت ہیں مدینہ والوں نے چھوڑے سمجھتی تو آ گئے میں سبق الخیر سبق الخیر الحمدللہ دعائیں مل گئی دعائیں مل گئی. اب وہ خزیمہ سے کہا سنو تو ان کے پاس بھی لکھی ہوئی تھی اور لکھی ہوئی تھی ادھر آئے پڑھ کے سنائے تو سب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ مسئلہ حل ہو گیا. تو ایک بوڑھے صاحب تھے انہوں نے کہا تو گواہی ہونے چاہیے کس کے پاس لکھی تھی انہوں نے یہ تو گواہ ہونی چاہیے کس کے پاس لکھی تھی. اب خزیمہ کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا مجھے کہنے کی گواہی تو گواہوں کی برابر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا تیرے اکیلے کی گواہی تو گواہوں کی برابر. تو اکیلے گواہی دے گا لیکن ٹوٹل شمار ہوگا. تو حدیث سب کو یاد تھی، اس سے سب کو یاد تھے. تو ابو خزیمہ نے کہا میرے اکیلے کی گواہی تو گواہوں کی برابر ہے. عائشہ نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ سچ کہہ رہا ہے کہ اس کا قصہ اٹھنے والا مجھے معلوم ہے اٹھنے والا. تو حضور نے اس سے کہا تھا ابو خزیمہ سب کی ایک کی گواہی ایک شمار ہوگی لیکن تجھ اکیلے کی ایک کی گواہی دو کے برابر شمار ہوگی. اس لیے میں اکیلا ہوں دو کے برابر ہوں کیوں میں قرآن میں ڈالی ہوں. ابو خزیمہ والا قصہ یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. ایک یہودی کو بیچ رہا تھا. حضور کو بڑا پسند آ گیا. حضور نے کہا کتنے دیر اس نے کہا مثال دے رہا ہوں 2000 دیا. ابھی بتایا سودا تھے گھیرا کیا لیکن پیسے بھی میرے پاس نہیں. آگے چل میرے ساتھ گھر جا کر پیسے دیتا ہوں. معاملہ کیا ہو گیا لیکن پیسے ابھی میں نہیں دے سکتا ہوں. میرے ساتھ سب گھر چل وہاں جا کے پیسے دیتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اور یہ یہودی پیچھے پیچھے. راستے میں کوئی ملا کیا بھاؤ تو اس یہودی نے کہا کہ ملا اس کو گرمی چڑھی کہہ دیا میں نے تو سونا دو کر دیا اور یہ بھی بتا دیا تو کہہ رہا محمد ذرا پیسے دو. تو آپ نے فرمایا بھائی میں نے تجھ سے کہا ہے گھر جا کے پیسہ دیتا ہوں. اب آگے چلے دوسرا آدمی ملا اس نے کہا یہ مجھے 4000 چلو میں لے لیتا ہوں 4000. اب 2000 کے قریب اور چڑھی. مال کے گھر میں چڑھتی ہے نا آدمی کو. حضور کے ساتھ معاملہ ہمارا 2000 اور وہ بھاؤ بڑھتے بڑھتے 4000 تک پہنچا. تو اس نے کہا مجھے تو جو ہے سودا نہیں کرنا پیسہ دے رہے ہو تو یہی دو اور تم کا قریش والے جیسے تعلق کرتے ہو. یہ بات ہوتے ہوتے مجمع ہو گئے اور حضور کی بات کہہ رہے ہیں 2000 کا بھاؤ طے ہوا ہے اور میں نے تجھے کہا ہے گھر جا کر پیسے دوں گا. میرے گھر پر تو آ
آپ کو اوزار تو لے لے اٹھنے دے دے مجھے حضور کو اٹھنے پسند آئی یہ کہتا ہے نہیں اس کا بہت زیادہ ہے ابھی پیسہ دینا ہے تو میرے پاس ابھی تو نہیں ہے یہ وہ خزر بات ہے تو جب باتیں بڑھی تو پھر اس نے کہا میرے تمہاری باتیں بھی میں دوانا ہوتا دوائی دیتا ہے تم جھوٹ کہتے ہو حضور سے کہا میں نو ہو گیا سب تمہارا سودا ہی نہیں ہوا تھا یہ وہ خزر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کام کو سودا کیا رشتہ کے ساتھ سودا کیا تو آپ نے جواب دیا ابو خزرہ تم کو مجلس میں شریک نہیں تھے تو تم کیسے گواہی دیتے ہو تو ابو خزرہ نے کہا آسمان کی باتیں آپ سناتے ہو ہم قبول کر لیتے ہیں مان لیتے ہیں لیکن یہ بات نہیں مانیں گے آپ کی یہ ابو خزرہ ہے یہ آسمان کی خبریں جنت جہنم کچھ بھی ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم کہتے ہیں سچ ہے آپ کہتے ہیں فرشتے کچھ لوگ نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سچ ہے وہ باتیں جو قبول کرتے ہیں اور آپ یہاں کہہ رہے ہو کہ میرا جو ہزار فیصد معاملہ ہوا ہے اس کا تو کیا اسے قبول نہیں کریں گے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ مجھے گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں آپ کو سودا ہوا اس پر حضور نے فرمایا مبارک تو اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے جا اور یہ قصہ پورے مدینہ میں مشہور تھا مشہور ہو گیا تھا کہ خزرہ کی گواہی دو کے برابر ہے دو کے برابر ہے کسی مسجد میں چلے جاتے تھے دو کی گواہی شو قاضی صاحب اکیلے بولے تو دو کی گواہی مان لیتے تو یہ قرآن جمع ہونے میں انہوں نے کہا میں اکیلا ہوں لیکن گواہی دو کے برابر ہے نہیں اس لیے قرآن کیا ہے پھر دونوں آئے تو جمع تب جا کر قرآن جو ہے مکمل طریقے پر جمع ہو گیا یہ میں نے مختصر آپ کو سمجھایا آج اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم ہے کہ قرآن چھپایا ہمیں مل جاتا ہے کہ اس لیے قرآن کی آدمی قدر کرے قرآن کو خوب پڑھے اگر قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے سمجھ لو کہ اللہ آپ سے ہم سے خوش ہے اور اگر قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی سمجھ لو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں نے میری آنکھوں سے معذور ہو گئے پڑھ نہیں پاتے تھے لیٹے رہتے تھے لیکن کہتے تھے اپنے نماز کو میں تم سناؤ قرآن پتہ کم سنتا ہوں آج قریب میں زور زور سے سنا اور نماز میں سنا پھر بھی کہتے تھے الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا لیکن اب قرآن لاؤ میرے پاس بٹھایا جاتا تھا صحیح جگہ پہ اصل عمر کی منزل وفات میں جو تو قرآن کو یہ دیکھتے جاتے تھے اور برابر دیکھتے جاتے تھے اور پلٹتے جاتے دیکھتے جاتے تھے برابر پلٹتے جاتے اور روتے تھے وہاں سے سوال یہ تو میں نے آنکھوں سے دیکھا قرآن پڑھ نہیں پاتے اب معذور ہو گئے بیماری نے گھیرا ڈال دیا دیکھنا پھر کہتے تھے قرآن کی طرف دیکھنا میری عبادت ہے قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے آج اللہ نے ہمیں طاقت کی ہے ہمت کی ہے قرآن اس کر سکتے ہیں کرا سکتے ہیں اس لیے میرے بھائی دوست بزرگوں مکہ میں خوب آباد ہوا کرو گے انشاءاللہ متاثر ہو گیا 4000 کرناٹک میں 4000 مکہ دے الحمدللہ اللہ کرے 4000 کروڑ مل جائے مکہ یہ تو ہم نے رشیا میں دیکھا روس میں وہاں جو حالات آئے ان دنوں میں وہاں دیکھ گھر میں مدد تھا گھر میں قرآن پڑھتے تھے کرتے تھے مدرسے تھے حالات چھوٹے کے اوپر نکل نہیں سکتے تھے تو قرآن پڑھے تو مار دیتے تھے قرآن سیکھے تو مار دیتے تھے کسی کے بعد لیکن یہ جو انہوں نے تھی قرآن کو محفوظ قرآن اللہ کی رسی ہے قرآن اللہ کا دسترخوان ہے عبداللہ بن مسعود کہتے تھے قرآن اللہ کا دسترخوان ہے اللہ کے دسترخوان سے فائدہ اٹھاؤ کہ اللہ کا پیغام ہے انسانوں کے نام مسلمانوں کے نام نہیں هذا بلاغ للناس اس لیے میرا جب جو بھی ترجمہ آتا ہے اب اوپر دیکھو گے هذا بلاغ للناس جب میرے ترجمہ
ترجمہ کرنا شروع کیا تو مسجد نبوی کے اندر ایک بہت بڑے عالم مجھے ملے حرم شریف میں، اور ہمارے والد صاحب حاکم بھی رہ چکے ہیں اور وہ بھی زندہ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ آپ جتنی قرآن کا ترجمہ کریں کوشش کریں، آپ یہ آیت آگے ضرور لکھ دینا، یہ اللہ کا پیغام ہے انسان امہات المومنین جو ہے وہ بھی منزل رکھی۔ ہمارے یہاں ممبئی میں بہت بڑے تاجر ہیں، جن کی بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں، جن کے بڑے بڑے کاروبار ہیں، ہم کبھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور وہ بہت ہمارے احترام کرتے ہیں، اور ہوٹلیں اور کاروبار میں مقبول، یعنی ٹاپ دو چیزیں کہتے ہیں ماشاء اللہ سے۔ تو میں نے ان سے پوچھا طلحہ نام بولتا، میں نے کہا طلحہ قرآن کتنا پڑھتے ہو تم؟ میں تو روزانہ پڑھتے، روزانہ پڑھتا ہوں، لیکن اتنی مشغولی نہیں پڑھتا، دیکھو وہ قرآن کے بغیر تو میں زندہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے میں روزانہ قرآن ختم کرتا تو کہتے تھے پہلے روزانہ میں قرآن ختم کرتا، لیکن اب مشغول زیادہ بڑھ گئی، منزل پورے وقت کی روزانہ میں سوتا ہی نہیں۔ کتنے پارے ہوتے منزل کے؟ 5 پارے ہوتے، 5 ساڑھے 5 پارے، 5.5 پارے روزانہ پابندی کے ساتھ۔ اور بولے جس دن منزل سے اوپر گیا پوری کے لیے نہیں کہوں میں بھی آنے سے پہلے سے پہلے ہمارا وہاں پروگرام تھا، تو میں اس کو جب جاتا ہوں پوچھتا ہوں کہ اچھا ہمارا ان سے تعلق کیوں، کہ میں کاکوسی میں پڑھا ہوں، اور کاکوسی میں میں تقریباً 13 سال پڑھا ہوں، میرے گاؤں کا نقشہ مجھے اتنا معلوم نہیں ہے جتنا کاکوسی کا معلوم۔ یہ طلحہ جو ہے جس سے میری بات ہوتی ہے، اس کے دادا ہمارے والد صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اس وقت میرا کھانا اس کے گھر سے آتا ہے، تاکہ اس کی بیٹی کو دیتی بڑا آدم ہے۔ اور یہ جو ہے یہ مولوی عثمان کاکوسی ہے، یہ اس کا وہ ہے، اس کی بہن سے طریقہ ہو مولوی عثمان کاکوسی، ہم سن بہن کا رشتہ بھی ہے، تو روزانہ جو ہے وہ کھانا واسطے سے ہمارا تعلقات ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے تو کہ مشکلات کی اللہ نے بہت مال دیا اس کو، اس نے کہا کہ روزانہ یہ منزل تو پڑھتا ہی پڑھتا ہے، یہ 5 سال رہی۔ حافظوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ روزانہ 5 پارے تو پڑھا ہی کرو، پڑھو گے انشاءاللہ۔ یہ منظر ہم نے دیکھا دورے میں کہ قرآن شریف کے جو ترجمے کا مجھے شوق پیدا ہوا وہ ٹورنٹو کا سفر میں، ٹورنٹو کا سفر بھی اسی قسم کی مجلس تھی، بچے کو قرآن حاصل ہو رہے تھے، ہم کسی جگہ مسجد میں گئے، مسجد میں جا کر میں نے دیکھا تو ایک آدمی الٹا قرآن لے کے گیا، الٹا قرآن میں نے دیکھا الٹا قرآن لے کے بیٹھا ہے، بس میں تو ایسے ہی پڑھ رہا ہوں، میں نے کہا الٹا قرآن لے سیدھا قرآن کیوں ہوگا، اتنی پورے چھوٹی تھی مسلمان، داڑھی بھی ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ الٹا کیا ہوتا ہے سیدھا کیا ہوتا ہے۔ جو بچوں کو قرآن کیا آپ نے تو وہاں کے بچوں کو قرآن سنایا، اور کسی نے کہا یہ ایک سب جو استاد کہ 1 سال میں آپ کی دعا یا 1.5 سال میں آپ کی دعا یا آپ کی دعا، میں پوچھنا کہ کتنا پڑھتے ہو، انہیں اتنا پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ یہ ہمارا جو انگلش وہ بھی ہمارا سمجھی، وہ اس علاقے میں پوچھتے کتنا بار روزانہ پڑھتا ہے کاروبار کے ساتھ، کیسے پڑھتا ہے، یہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے گھنٹے پر جاتے ہوئے تو بار روز نہیں آتے ہوئے تو بار روز، اس کا قرآن پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، اور تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی پڑھو، اللہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھو۔ ورنہ حشر کے میدان میں کچھ ہوگی، جب میں نے ترجمہ کیا تو قرآن کا مقدمے میں میں نے لکھا ہے، اب بھی اگر اتنا میں نے آپ کو قرآن آسان کر کے پیش کیا ہے ترجمہ، اگر اب بھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ ہمیں کسی نے اتنا آسان ترجمہ کر کے نہیں دیا، ایک جملہ میں نے کیا تو قرآن کی مقدمہ بھی حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے ہمیں نہیں دیا، تھوڑا تھوڑا علماء کو بلا اور ہمارے مفتی احمد خان پوری اللہ ان کے مولے برکت سے اب تو مشہور طور پر یہ بات چلا رہی ہے، علماء کیا اپنی مسجد میں ایسے قرآن سنو، ایسے قرآن سنو، ایسے قرآن سنو،
ملنے جا رہا ہوں ہونے والا ہے ہر وقت مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ اس کی قدر کرے گا اور انشاءاللہ بھائی اچھا آدمی جو ہے ان کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں یہ تصویر ہوئی سات بچہ تو 7 تصویر دیتا ہوں. یہ میری تصویر ہے جاندار شاندار مالدار دیندار. انشاءاللہ اس کے اوپر جو أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. کوئی سید ساری تشریف لائے. سید ساری کا کون یہ آتا ہے ان کی بیٹی آپ کی بیٹی حافظ ہے. ایک آپ کو ہے ایک آپ کی بیٹی کو ہے. ٹھیک ہے اور سورہ اخلاص بہت پڑھنا ہے اور جماعت میں پڑھتے لگاؤ گے 3 چلا. اب چلا گیا اب 3 چلا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ. دوسرا بس ایک بات کہہ کے بات ختم کروں. 10 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھو تو محل تیار. 30 مرتبہ پڑھو تو 3 محل تیار. اور 313 مرتبہ اگر پڑھو تو 31 محل تیار. تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے آگے پڑھو انشاءاللہ. اور زیادہ دیر میں مانگو کون سی کتاب میں ہے کیا ہے کیا کچھ پڑھو بڑھیا جیسا ایمان رکھو پڑھتے رہو تو انشاءاللہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے بعد اللہ ثواب دے گا. روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. کتنا آسان ہے. آسان ہے کہ نہیں؟ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اور دوسرا آج کل لوگ بہت پریشان ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں یہ مسجد ہے دیکھو اس کے 4 کونے ہیں. گھر کے آپ سے 4 کونے ہیں. ہر کونے میں 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ آج بھی کرسی پڑھ کے دم کرو تو آپ کے گھر کے اندر سے جنات جادو ساری چیزیں نظر اثر سب نکل کے آئے گے. اور یہ میں بھی کہتا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف کا معمول میں نے بھی کتاب کی کھڑی ہوتی ہے سارے حوالے لکھتے ہیں. عبدالرحمن بن عوف کا معمول تھا اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آج کرسی پڑھتے تھے. اللہ نے مال بھی بڑھ دیا صحت بھی کی عزت کے ساتھ رکھا اور عزت کے ساتھ اٹھایا. آج کل لوگ پریشان ہیں آمینوں کے چکر میں وہ پڑھنا جانا نہیں کرتے. یہ تو نقص ہے. یہ آمینوں کی وجہ سے میں نے مومن کا گھر ہمارے یہاں کوئی خواتین بیمار تھی تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھا اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تمہارے گھر میں تکلیف لے سکتے یہ کتاب ہے مومن کا گھر. مولانا یوسف رحمۃ یہ کتاب ہے ان عورتوں نے کہا جب سے ہم نے کتاب پڑھنی شروع کی الحمدللہ ہمیں پریشانی ہوئی. تو ممی کا اجازت تو بنگلور میں ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ موبائل میں بھی ہے سب جگہ ہے اسے پڑھ سکتا ہے نا. اور یہ آج ان سے ہمارا مجبور تو اللہ تعالیٰ وہ کرتے تھے. ابھی دعا سے پہلے اس کام کے لیے حضرت والا تکلیف اٹھا کر یہاں آئے ہیں کیونکہ حضرت کا قرآن سے بہت خاص تعلق ہے. حضرت کا قرآن اور حضرت کے قرآن کا ترجمہ ایک والہانہ انداز میں حضرت قرآن پڑھتے بھی ہیں اور اس کا ترجمہ حضرت کرتے بھی ہیں. تفسیر بھی ہے روزانہ. آپ روزانہ آڈیو میں آپ اپنے واٹس ایپ کے ذریعے سے حضرت کی تفسیر ترجمہ قرآن روزانہ سن سکتے ہیں. اور آج کا سبق کروڑوں لوگ حضرت سے آج کا سبق سنتے ہیں ماشاءاللہ. ابھی اس سے پہلے کے سفر میں حضرت تشریف آئے تھے
मदरसे इस्लाह बना के तकरीबन 5000 औरतें जमा हो गई थी। तो उस वक्त पर कुछ औरतें हजरत को मिलने के लिए, हजरत का चेहरा देखने के लिए चाह रही थी। हालांकि पर्दे की बात है, शरीयत की बात है, लेकिन ऐसा वालिहाना ताल्लुक हजरत का, ऐसी महबूबियत अल्लाह ने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डाल दी है कि मर्द भी औरतें भी हजरत की बात को सुनना, हजरत की आवाज़ को सुनना, ये उनका शौक़ और ताल्लुक की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत नेमतें है, मरतबा है। एक बड़ा काम इस इदारे से हुआ है। मैंने तर्जुमे कुरान का रोमन इंग्लिश में काम हुआ है। जैसे कि मैंने कहा कि अब तक 8 ज़बानों में इसका तर्जुमा हो गया है। इंग्लिश में हो गया है, गुजराती में हो गया है, मलयालम में हो गया है, कन्नड़ ज़बान में भी हो गया है, और फिर हमारे रोमन इंग्लिश में भी हुआ है, फारसी ज़बान में भी चल रहा है, और मलेशिया और चाइनीज ज़बान में भी चल रहा है, मलेशिया और चीनी ज़बान में भी चल रहा है, और सिर्फ फ्रेंच और जापानी ज़बान, ये बड़ी ज़ुबान की तो ज़ुबानें बाकी हैं। आप थोड़ा फरमाएं कि अल्लाह इसे करा दे इंशाअल्लाह। तो इस वक्त इंशाअल्लाह थोड़ा सा अमल कुरान की इजरा का होगा। मैं दावत देता हूँ दूर से आए उलमा, शिमोगा से मुफ्ती शामिर आए कि जरा सामने आ जाए। ये शिमोगा से कुछ आए 200 किलोमीटर दूर जहाँ आप गए थे, आप रहमतुल्लाह साहब के छोटे भाई, और कुन्नूर से हमारे मौलवी इरफान साहब और मुफ्ती अशरफ और सामने आ जाए। कहाँ से आए? ये कुन्नूर से आए हैं, ये आंध्र प्रदेश है, 150 किलोमीटर दूर उलमा की बस्ती है वो। और इसी तरह जो हमारे भाई साहब आपके सामने इदरीस है, इसमें इस मजलिस में इदरीस है नहीं? भाई जुनेद आप इनके यहाँ बहुत साल पहले गए थे, जब आप शादी के बाद काले थे, निकल गए थे, पढ़ाई की। कहाँ के हैं? बेंगलोर के। एक मेरी तरफ से बैठ। अच्छा, तो आप आपके हाथों से दे दें। ये भाई फारूक के लिए उत्तर वेतन से कहा और उन्होंने इंग्लिश का हो रहा है, बहुत खुश हो गए माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई। आगे फारूक साहब ने यही बात कि हमारे मुफ्ती अशरफ साहब की किताबें लाए। हमारे एडजस्ट है तो ये जो रोमन इंग्लिश का जो कुरान हुआ है, क्योंकि अभी प्रेस में है, इंशाअल्लाह तक ये कुरान आ जाएगा हमारे पास। जो हजरत इसकी दिलचस्पी रखते हैं कुरान, जिसे अभी हजरत ने फरमाया, कुरान के दो हक, एक तो कुरान को पढ़ना सही तजवीज के साथ पढ़ना, ये पहला हक है, ये फर्ज है हर मुसलमान के लिए कुरान को सही तजवीज के साथ पढ़ना, ये उसका फर्ज है। दूसरा, कुरान को समझकर पढ़ना। कुरान क्या कह रहा है, अभी हजरत का हवाला दिया, कुरान दस्तरखान, अल्लाह का दस्तरखान है। तो आज इस मजलिस में नियत कीजिए, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता वो नियत करें, इंशाल्लाह मरने से पहले हम अल्लाह के कलाम को सीखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सब कबूल फरमाए। दूसरी नियत ये है कि कुरान को समझकर पढ़ेंगे। कुरान को समझने के लिए माशाल्लाह मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे उसके हुए हैं, कन्नड़ ज़बान में भी हुआ है, दूसरी उर्दू में हुआ है, अंग्रेजी में हुआ है। आपकी जो ज़बान आती है तो ज़बान में आप जरूर कुरान को समझने की कोशिश करें, पढ़ें। कुरान आसान है, समझकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए गुजारिश है, रोमन इंग्लिश वाला कुरान के सिलसिले में आपसे गुजारिश है कि बाहर हमारे
کہ بابا عبداللہ آپ کو نماز کے بعد ملیں گے، آپ اپنا فون نمبر لکھوا دیں اپنی طرف سے، انشاءاللہ پہنچانے کی ترتیب بنائیں گے، آپ تک وہ قرآن پہنچائیں گے، قیمتاً بھی ہے وہ قرآن انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ جن کو بھی دلچسپی ہے، آپ کتنے چاہیے، کتنے عدد چاہیے، آپ کو اگر انگریزی میں ہونا چاہے تو حضرت کے پاس سے تقاضا کر کے حضرت کے پاس انشاءاللہ قرآن منگواتے ہیں، جو پور انگلش میں ہے، اسی طرح اردو میں بھی ہے، اسی طرح کنڑ زبان کا تو ہمارے پاس مل جائے گا۔ اگر کنڑ کا تو رومن کنڑ ہے، یعنی روپ کو کنڑ کے ہیں، لیکن اردو اس کے اندر الفاظ اردو کے ہیں۔ تو اس طرح جو زبان میں آپ کو چاہیے وہ نام لکھا دیں، فون نمبر لکھوا دیں، انشاءاللہ آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ قرآن کا کام ہے، انشاءاللہ ہم اس کو ضرور آپ کی رہبری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے عمل کو بہتر قبول فرمائے۔ دور دور سے دور دراز سے آئے ہوئے علماء سے، ذمہ داروں سے، جو بڑی تعداد میں آئے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا ہم کہتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی حضرت کی، دعا کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، اس کے بعد آئے ہوئے مجمع سے، کیونکہ قرآن سے متعلق یہ مجلس ہے، سب کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے، آپ تمام حضرات ضرور کھانا کھا کر جائیں، ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، ولك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ یہ رومن انگلش والا جو ترجمہ ہوا ہے تو اسے قبول فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ ترجمہ کرنے والوں کو قبول فرما، ترجمہ کرنے والیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے۔ اے خوبصورت پڑھنے والے، اے خوبصورت چاہنے والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما، پہلے بندے بندیوں میں شامل فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ کو ہم سب کو جمع فرما دے۔ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، ہر فرد و امت کو دین کا داعی بنا دے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے بتا دینا، اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ دینا۔ لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے، لوح و قلم بھی تیرے پاس ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفیٰ الاخیار میں شامل فرما، تیرے بڑے بندے بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا اور تیرے قرآن کی نسبت پر جمع کیا، ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری نسلوں کو بھی تیرے قرآن سے تو جوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور ان شرور سے پناہ چاہیے ہو، ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی پر بہترین رحمت نازل فرما، جب تک ہمارے چلتے رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک آسمان اور زمین باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک بلبلیں چہچہاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندر تیرے تو نے ایک بہت بڑا سمندر بنایا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اس سے بڑا کوئی سمندر نہیں ہے۔
قائم رہے. اے اللہ تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. کرسی کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے ساتواں آسمان پر جو سمندر ہے اس کے اوپر تیرا عرش ہے, اس کے اوپر تیری کرسی ہے, اور سب سے زیادہ مزید تو نے تیرے عرش کو بنایا ہے. تیرے عرش کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور تیرے شان رحمت نازل فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا ہمارا احسان ہو, یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہو, یا مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہو, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں معاملہ نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے, اپنے کرم سے عطا فرما. اے اللہ برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ پورے بنگلور والوں کو قبول فرما, بنگلور کے مردوں کو قبول فرما, بنگلور کے عورتوں کو قبول فرما, بنگلور کے ایک عید کو قبول فرما, اور پورے کرناٹک والوں کو قبول فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی سکھ کا معاملہ فرما. ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا, کوئی نہلا رہا ہوگا, کوئی کفن پہنا رہا ہوگا, کوئی مشک اور عطر لگا رہا ہوگا. گھڑیاں نکال دی جائیں گی, زیورات نکال دیے جائیں گے, انگوٹھیاں نکال دی جائیں گی, اور اللہ کپڑے کا دل لپیٹ کر تیرے پاس پہنچا دیا جائے گا. اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا, ہمارا معین اور مددگار بن جا. محبت کی دعوت کرنے والے کچھ مٹھیاں ہدیے میں پیش کریں گے, ایک جملہ کہہ کے واپس لوٹیں گے. قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, آگے آپ کے اعمال جانے. قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا, آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے تو ہمیں معلوم نہ فرما. ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے, قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق دے, قرآن سمجھنے کی توفیق دے, قرآن سمجھانے کی توفیق دے. اے اللہ یہ مجمع جو عالم کہہ رہا ہے, کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی ماں باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما, اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما.
خوش کر دوں گا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے اللہ یہ خوشی لاتے اللہ تم نے کر دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی تیری نبی بنوں کو خوشی ملے تو اس امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں غیر شادی شدہ ہیں بہترین لوگوں کا انتظام فرما جن چھوٹے اولاد ہیں نیک سال اولاد انہیں نصیب فرما جن کے اولاد کیا ہے اللہ فرمان ہے ان کے نام فرمان اولاد کو فرمان بردار بنا دے اے اللہ جس کے دل میں جائز مراد ہو آخر سے ان کے مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکل اور صورت پیدا فرما میری تشکیل میں جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اس کی پریشانیوں کو دور فرما اس کے حاجات کا وجہ تکفر فرما اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما اور اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین